الحمد لله الذي هو خالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تصرفون خالق الإصلاح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز ومحترم حاضرین سامعین، الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو حالت روزے اپنے بھائی طلبہ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب اور خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر سے توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ یہ کہنے قبول فرماوے۔ روزہ مسلسل عبادت ہو رہا ہے، بندہ سستی کی ہونے تو نیکیاں لکھی رہے کیونکہ مسلسل عبادت ہے، اور اس عبادت کے نال اگر مزید ذکر اذکار کی توفیق ہو وجے یا دین کو سمجھن، فکر جڑے دین کو سمجھن یا علمی کا محفل کا انسان حصہ بڑھنے سمجھن وہ کئی گنا ثواب اللہ تعالیٰ وجہ کے عطا فرمائے، کیونکہ نفل کا ثواب اس مہینے 70 گنا فرض کے برابر کر دیتا ہے، وہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بڑھیا قبول فرماوے اور ان کا سونا بدلا دنیا آخرت کی سب عطا فرماوے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک چند تعارف کی محتاج نہیں، اور تو صرف اپنے ذہن اور دل اپنے روح کی تازگی واسطے آپ کا ذکر قائم کرنے ہیں، چند گالیاں آپ کی اور چند احادیث جو آپ کو مروی ہیں انہوں نے نال ہی اپنے سینے مرور کرے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہی وہ حدیث پاک ہے کہ انا دار الحکمت وعلی بابها، سونے دے فرماون کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، دار الحکمہ بھی ہے گھر اور مدینۃ الحکمہ یا مدینۃ العلم دلد کہ میں علم کا شہر ہوں یا علم کا گھر ہوں، ان گھر کا دروازہ علی ہے یا ان شہر کا دروازہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کو پہلے کلمہ پڑھنے والوں کا حصہ بنایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا کا ذکر فرمایا، پچھلے پہلا کو نہیں مل سکتی، سابقون الاول، کیونکہ والسابقون السابقون قرآن ہے پہلے تو پہلے ہونے بعد اللہ پہلا کی تصدیق۔ سورۃ الحدید یعنی مکی اور مدنی موضوعات کا ایک امتزاج ہے۔ سورۃ الحدید ابتدائی میں بارے دی اور ان کے ابتدائی 6 آیتوں کے بارے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ 6 آیتاں اسم اعظم ہے، جرا پڑھ چھوڑے گویا اس کی دعا ہی قبول ہے اور اس کی عرضی بھی اللہ کی بارگاہ سے پہنچ۔ اسم اعظم آپ کا فرمان ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن
وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل منها وما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. یہ 6 آیتیں اللہ کی صفات بیان کرتا ہے. سونا رب وہ ہے جنہیں تسبیحاں پڑھتی گئی ہے ساری دنیا. سبح اللہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان جو کچھ ہے اللہ کی تسبیحاں پڑھتا ہے. رب سونا غالب ہے, حکمت والا. لہو ملک السماوات, زمین آسمان کی بادشاہی ہے. یحیی و یمیت, وہ جیوندے سے وہ مرے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, پہلا بھی وہ ہے آخری بھی ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی. اللہ سونے کی استثنا یہ 6 آیات سورۃ حدید کی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم نہیں آئے اسماء اعظم اللہ سونے کی وہ صفت ہیں جنہیں رب کائنات کو سارے قریب کرتے ہیں. حالت روزے جو ہے بندہ اللہ کے قریب ہونے, کیونکہ نہ کھاون اللہ کی صفت ہے, بندہ نہیں صفتاں تو کھاون ہے, مخلوق کی صفت تو کھاون ہے. نہ کھاونا اللہ کی صفت ہے, انسان نہ کھا کے سونے رب کی صفت اپنا کے تخلقوا باخلاق اللہ. سونے فرمایا اللہ کی صفتاں اپناؤ, اور اللہ سونے کی صفت ہے کہ وہ کھاون پیون کو پاک لا, وہ کھاون پیون کی حاجت نہیں. انسان یہ کھاون پیون کو رک ویسے اللہ کی صفت نال جڑ وے, اور اللہ کی صفت کی یہ جڑت اس کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. جیسے اس حالت کی اگر ان آیت پڑھا ویسے اس میں اعظم نہیں انسان حضور نے فرمایا دعوت القائم ترے دعائیں رد نہیں ہونی, انہیں جھک دعوت القائم میں روزے دار دی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. روزے دار دی دعا رد نہیں ہوتی, کیونکہ انسان نے اللہ وقت کھاون پیون چھوڑے, دیگر خواہشات چھوڑیے. اللہ تعالیٰ آنا صوم لی وانا اجری, روزہ میں رہے تو میں خود جزا عطا کروں. تو یہ سورہ پاک بھی ایک آیت ہے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فرمایا جائیں فتح مکہ کو پہلے اللہ دی راہ میں پیسہ خرچ کیا یا جہاد کی, انفقہ یا قاتل, دو چیزیں قرآن نے بیان کی. فتح مکہ کو پہلے, مکہ بھی اسے مہینے میں فتح ہوا 20 رمضان مبارک جی کیے کل میری مکہ فتح ہوا, یہ 8 ہجری دے 20 رمضان مبارک یہ زیادہ معروف روایت ہے. فرمایا کہ یہ اس فتح مکہ کو پہلے یہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا, فرمایا اس کو پہلے سالہ جائے جہاد کی دے, اس کو پہلے جڑے شخص نے اللہ دی راہ پیسے خرچ کی دے. قرآن عدد لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح, فرمایا بعد والے انہاں دے برابر نہیں ہو سکتے جن پہلے خرچ کی. تو پہلے ہونے جیسے بارے کی روایت ہوئی کہ سب کو پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو سعادت حاصل ہوئی ہے یہ نماز پڑھی. سب کو پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کہ سونا تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ مل کے کوئی حرکات و سکنات پہ ادا فرمائے, کوئی ریچول پہ ادا کریں. آپ نے پوچھا کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو بھی نماز سکھائی کہ نماز ہے اللہ. نماز وہ عبادت ہے جی اسلام دے نال ہی ہے, یہ واحد عبادت ہے یہ دیر حالانکہ روزے تھا اس کے بعد تقریباً 15 سال بعد وہیں روزے فرض ہیں, اعلان نبوت سے 15 سال بعد تقریباً. حج کوئی 22 سال تقریباً 21 سال بعد حج بن کے فرض ہوئے. میں زکوٰۃ ہی کوئی 15-16 سال بعد اعلان نبوت, لیکن وہ عبادت یہ اسلام دے نال ہی جمی ہے وہ نماز ہے. نہیں تھی نماز ہی کوئی چھٹکارا نہیں, کوئی گنجائش کو نہیں کہ انسان نماز نہ پڑھے. جی میں ایسا روزے دے نال نمازوں کی روٹین بنا گئے ہیں, حالانکہ نماز روزے کو زیادہ ضروری ہے, لیکن چلو اللہ سونے سب کو تربیت کا 1 مہینہ دیتے جو نمازوں کی دا بھی آ وجے روزے کی وجہ تاکہ ایسا نمازیں بھی باجماعت پڑھو یا ادا کرو, کم سے کم باجماعت کی نہیں ممکن نہیں تو ادا کرو. مومن سے تو باجماعت نماز فرض ہے, مرض ہے اسے واجب ہے, لیکن اگر خدا نہ خاصہ تو سفر ہی نہیں یا کوئی بھائی ایسی صورت حال ہے تو پڑھنی تو ضروری ہے. تو یہ نماز اسلام دے نال ہی ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جن سب کو پہلے سونے سے آپ کی گھر والی ساری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب کو پہلے نماز پڑھنے کا شرف حاصل حضرت علی کرم اللہ وجہ سب کو پہلے. آقا کہنے کہ بچوں سے سب کو پہلے حضرت علی بچہ دے. اور ویسے 4 نہ ان پہلے تم سارے جان دے گا
سکولوں کی پڑھائے ہوئے ہیں مدرسہ کی ہر کوئی پڑھتا ہے کہ مردوں کے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کلمہ پڑھے، بچوں کے وچوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ کی عمر 9 سال یا 10 سال ہے، یہ لے آپ نے کلمہ پڑھا، اور حضرت عورتوں کے وچوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، غلاموں کے وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور کے غلام، یہ چار سارے پہلے سارے دل نہیں آتا کہ وہ دوجا حقوقوں کے چارے پاؤں بڑے جائیں بڑی ہستی یہ واسطے اصل یہ چار کیٹیگریاں الگ بنی ہیں جو ہر ایک کو پہلا سجوں پہ دوجا لگ سکتا ہے، لیکن بہرحال وقت بھی جی من جملہ تاریخی ترتیب نال سب کو پہلے کلمہ پڑھے جائیں وہ خاتون ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، مرد کے حصے کے پہلا کلمہ نہیں آیا، پہلا کلمہ عورت کے حصے سے سب کو پہلے کلمہ انہیں پڑھا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا، حضرت ابو بکر صدیق پر اختلاف ہے کہ حضرت علی کو پڑھ، لیکن حضرت علی کا چونکہ کامن سینس آتا ہے نا کہ وہ گھر کے بھی جورانے اندر جا انہیں پڑھاؤ تریجا غلام پڑھاؤ سی جا گھر بدائے، حضرت ابو بکر کا قرب سونے کے نال ہے کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال گھر تو وکھرے نہیں، اس وجہ کو جڑے گھر والے ہی نے کیوں ہو سکتے کہ سونا انہوں کو اللہ کی گال دسن کو پہلے بہر ٹور پہ ہونا، حالانکہ بعد ہی 3 سال بعد جڑا حکم ہے وہ بھی ہوئے وان جڑا عشیرت اقل اقربین سونا اپنے سکوں کو اللہ کو لے رہو، پہلے اپنے سکوں کو اللہ کا پیغام رشتہ داراں تک رب کا پیغام، اور وقت سونے نے تقریباً 4 سال ہی نبوت جڑے حضور نے صفا دی پہاڑی پہ اعلان فرمایا اور اپنے رشتہ داراں کو اکٹھا کیا، جتھاں بے ادبی کی تھی ابو لہب نے سورۃ اتری تبت یدا ابی لہب سب تو 4 سال، تو سب تو پہلے ہی سونے نے یہ سنیا جڑے گن کے ہیں وہ سنیا گھر پہنچائے، سب تو پہلے آپ کے قریب تو آپ کی گھر والی ہے، لہذا سب تو پہلے اللہ کا سنیا اللہ کا پیغام پہلی بار اقرأ باسم ربک الذی خلق انہیں تک پہنچا، تو یہ چارے ہستیاں جڑی ہیں یہ سب تو پہلے اول، اور اول بھی خود رب فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سب تو پہلے انصار و مہاجرین دے وچوں کلمہ پڑھن والے، سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے وہ کیڑی ہستیاں ہیں؟ مہاجرین میں عرض کی دے فتح مکہ کو پہلے مہاجرین دا اثرو پہلے ہی کیونکہ وہ 13 سال مکی زندگی شروع سے غلام بنے، تقریباً 300 افراد 13 سالوں کے 300 افراد نے کلمہ پڑھا تقریباً، اور 10 سال جڑے سونے دے مدینہ دی زندگی ہے 10 سال دے 1,14,000 یا 1,24,000 1,40,000 بندے نے کلمہ پڑھا، اسلام دی ترقیاں دا یعنی ریشو دیکھو اور سپیڈ دیکھو جی ود گئی مدینہ پہنچ، لہذا مدینہ کو کڈا نہیں ہو سکتا تاریخ اسلام، مدینہ ہی نہیں اسلام کو، مدینہ کی قرآن مکمل ہے، مدینہ طیبہ دے احکام مکمل ہے، مدینہ طیبہ دے کی فوجداری مقدمات اور سر دیوانی مقدمات اور سارے اصول ضابطے مدنی زندگی دے رب نے عطا فرمائے قرآن کریم، تو بہرحال والسابقون الاول پہلے اور قرآن دے والسابقون السابق فرمایا پہلے ہونے انہوں نے بئی تعریف کی لوڑ نہیں ہے، پہلے جانے ہی ہیں بھائی اتنا کافی ہوگا، تو بہت بڑی سعادت ہے کہ سب تو پہلے انہوں کو، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ انہوں کو اپنا خلیفہ بنایا اپنی حیات مبارک، ایک دفعہ جیلے آپ نے مدینہ طیبہ سے ہجرت فرمائی تو مکہ مکرمہ نے جہاں امانتاں حضور دی حجرہ مبارک موجود ہیں اہل مکہ دی دشمنوں دی امانتاں حضور دے گھر ہی پہ جہے آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، 8 قبیلہ دے جوان 14 یا کم و بیش تعداد ہی انہوں نے ذکر ہوئی، وہ سارے جوان جہے حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں انہوں دیا گھر دیا امانتاں بھی پورے مکہ دے وچ کوئی اعتباری گھر کو نہیں جن سے انہوں کو اعتماد ہو، اپنے دشمن دے گھر امانتاں رکھی پائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ول امانت داری کی بھی انتہا ہے کہ حضور جے چلن لگے تو یہ نہیں آکھا بھی یہ جو میں کو قتل کرنا چاہتے ہیں میں انہوں دی امانتاں کیوں محفوظ رکھوں، لہذا انہوں کو چھوڑ بندے جن سے ونجن پہ نہیں، سونے نے اپنے منہ بولے اپنے بیٹے بھی حضور پاک اپنا بھائی فرمایا علی کو، اور بیٹا ہی نسبت نہ رکھا ہوئے نہیں کیونکہ انہوں کو پالا بھی حضور نے 10 سال دی عمر حضور دی یا 9 سال دی عمر جیسے انہوں نے کلمہ پڑھے، اس کو بہت پہلے حضور کی تربیت اور حضور کی پرورش بھی چاہیے، وہ بھی ایک الگ واقعہ تاریخ دا کہ حضرت ابو طالب جڑے غریب ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا کو فرمایا کہ ابو طالب چچا کیونکہ وہ
کفالت نہیں کر سکتے، بچے انہوں نے زیادہ انتے غربت ہے، لہذا انہوں نے کچھ بال تساں گن چھوڑو، کچھ میں گن چھوڑے تاکہ اساں انہوں نے کفالت کر۔ تو اس تقسیم وچ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے وڈے بھائی، وہ حضرت عباس حضور دے چچا دے حصے گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور دے حصے گئے۔ اے حضرت علی کو سعادت حاصل ہے کہ وہ پروردہ نبی ہے، انہوں کو پالا بھی اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا پہلے ہومن دے وچ یہ سعادت ہی بڑی منفرد ہے، منفرد ہے، کیونکہ انسان جڑا وڈا تھی چکا ہوئے اور اس کو صحیح ماحول نہ ملا ہوئے تو انہیں امکانات ہونے نہیں، گندے معاشرے چراون والے نے کوئی غلط کام کیتا ہوئے یا ان کی کوئی توجہ، چلو بظاہر کو غلط کام نہ کیتا ہوئے لیکن خیال کیا ہوئے کہیں باتیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہاں دا بچپن ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیر تربیت اور زیر عاطفت پرویش حضور نے فرمائی وہ 9-10 سال کی عمر تک کلمہ ہی پڑھ چھوڑا تے نماز ہی شروع ہو گئی، اس دے بعد تاثر ہر قرآن کی آیت کے بارے سے پڑھنے گئے، اس واسطے فرمایا واللہ ما نزلت آیت، اللہ کی قسم ہے کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں الا وقد علمت فیما نزلت وأین نزلت وعلی من نزلت، آپ کا قول ہے، فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے قرآن کی کوئی آیت نہیں جن بارے میں پتہ نہ ہوئے کتھاں اتریے، کہندے بارے اتریے اور کہڑے موضوع تے اتری، فیما نظر موضوع گفتگو کیا ہے، آیت دا پس منظر کیا ہے، اس دا سیاق و سباق کیا ہے، اس دا ماحول کیا ہے جن واسطے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائے تے وہ حکم عطا فرمائے، کہڑے بندے دے واسطے اور کیڑی جگہ دے ایک بھئی آپ کا قول ہے فرمائیں میں کو ہر آیت دا پتہ ہے میدان ہی اتریے یا پہاڑاں دے اتریے، میدان اتریے یا پہاڑاں دے اتریے، راتی اتریے یا ڈیہ کو اتریے، ہر آیت دے بارے، کیونکہ قرآن کریم دے نزول دے نال ہی حضور دے نال جڑن اور نزول قرآن دے 23 سال مسلسل حضور دی صحبت دا فیض پہلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترجمان القرآن صاحب سب تو ود کے حدیث جن کو قرآن دیاں تفسیری حدیثاں روایت ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس سب تو زیادہ قرآن دی تفسیر کی، ہاں امام المفسر ترجمان القرآن حبر الامہ سب تو پہلے مفسر قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ انہاں کو انہاں دا سینہ کھول لے کتاب واسطے تے حکمت، اور دنیا تک جڑا فیض پہنچے حدیث دا جڑا قرآن دی تفسیر دی حدیث ہیں وہ ساری حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ دے وچ آپ نے آپ دے شاگرد حضرت عطاء ابن ابی رباح، حضرت اکرمہ مولا عبداللہ ابن عباس، اس طرح حضرت سعید بن جبر، مجاہد بن جبر، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ مجمعین، حضرت عطاء فرماتے ہیں میں 3 واری قرآن پڑھے حضرت عبداللہ ابن عباس 30 واری سب کن پڑھے اور ہر آیت سے حدیثاں سنیاں کہ سونے نہیں آیت کا کیا معنی بیان کرا، تفسیر موجود ہے تنویر المقیاس حضرت عبداللہ ابن عباس، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کو جتنا فیض ہے تفسیر دے باب علم دا وہ سارے دا سارا فیض میں کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو یہ دونوں پتریر بھی ہیں، 2 چاچا دے پتر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس دے پتر حضرت علی حضرت ابو طالب دے پتر، فرماتے ہیں سارا کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس دی عمر حضور دے وصال دے ویلے ہے 14 سال، حضرت عبداللہ ابن عباس 14 اعلان نبوت کے 7ویں سال پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس اعلان نبوت کے 7ویں سال سے بھی ابی طالب وچ پیدا ہوئے، جساں بنو ہاشم پترے کھاندے رہے 3 سال، انہاں اوکھے دیاں دے وچ ولادت ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، تے 14 سال دے جو ہن ظاہر ہے 14 سال دا بال ہوندا ہے، اس دے بعد جتنا علم نہ حاصل کیتے پر میں نے قرآن دی تفسیر دا جتنا علم ہے وہ سارا فیضان ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت علی ایک حکایت کے بارے فرماتے ہیں کہ میں جاننا جو کتنا ہوتی ہے ان کا موضوع گفتگو جو کیا کو سباق ان کا معنی و مفہوم ان کا شان نزول جو ضروری معلومات کہیں آیت دے علم تک پہنچان واسطے ان دے اندر موجود موتی کڈھن واسطے ضروری ہیں، فرمایا میرے کو ساری ہیں اور واللہ ہے قسم اٹھا کے سرونی معاشی تو معذب مثلا ایک گفتگو دا ارشاد سرونی معاشی جو مرضی دل چاہنا نے میرے کو سوال کر اس سے موقع سے آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کی ہر آیت سے بارے جاندا لہذا جو مرضی تو پہلے ہو مندا ایک
آپ کو فائدہ یہ بھی ملا جو پورا قرآن اکھی دے ابو اترے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو قریب رامن دی سعادت آپ کو گھر دے وچ جڑا رہندا ہوے اس کو زیادہ قرب کرا ہو اور جنا انہاں دی شادی ہو گئی حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح انہاں نال کیتا 2 ہجری دے وچ فتح بدر دے بعد غزوہ بدر دے بعد تو حضرت فاطمہ دا گھر کتھا ہے ہن جڑا موجودہ وہ سونے دا روضہ پاک ہے روضہ دے وچ ہی حضرت فاطمہ دا حجرہ ہے تو اندازہ کرو کہ کتنا فاصلہ ہے یہ حضور دا روضہ مبارک ہے روضہ مبارک کی دیوار ہے جن کے اندر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا سوائے صفائی والا دے اسے دے اندر حضرت عائشہ دا حجرہ بھی ہے جن وچ حضور تشریف فرمائے اور نال لگدا حضرت فاطمہ الزہرا دا حجرہ جن دے نال ہی وہ محراب تہجد دے یہ پاسوں اصحاب صفہ دا چبوترا ہے اون سائیڈ کو حضرت فاطمہ الزہرا تو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ دا گھر سونے دے گھر دے اتنا قریب اور یہ آپ کا حکم کہ حضرت علی دے علاوہ کوئی دروازہ مسجد نبوی یہ بنائی گئی شروع دے بھی اس اگر وہ پرانا نقشہ جڑا لوگوں نے میں سن کے یا پڑھ کے حدیثاں دے وچ ایک خیالی دے نقشہ بنایا کہ کیویں ہونی چاہیے نہیں ہے کیونکہ مسجد نبوی شروع دے وچ بنائی گئی تا وہ دا منہ ہی پاسے آئی کیونکہ مسجد نبوی کو لبے تے آئی پہلا قبلہ اور دوسرا قبلہ لمبے تے آئی محراب کون ہے حضور دے دور دے مسجد کی محراباں کا سلسلہ پیچھے شروع ہوا حضور دے زمانے دے محراب کو نہیں لہذا وہ ہکی میں چورس جی کمرہ ہے ہر پاس ہک ہو جائیں پہلے مسلمان انتے منہ کی رہے والے انتے منہ تھی گیا 16 مہینے بعد لمبے پاس قبلہ اول تبدیل ہو گیا والکعبہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء اصلا تمہارے چہرے انور آسمان تو اڑتا ہے پہ لہذا اللہ کا حکم اتر آیا کہ ایسا اس کو قبلہ بنا چھوڑے قبلہ تن تردا فاکو جڑا باندھے سونا اسے کوٹھے کو قبلہ بنا چھوڑا وہ کعبہ جڑا کمرہ فاکو باندھ قبلہ تن تردا اللہ نے نہ نہیں چاہیا کعبے دا اوتا فرمایا جڑا فاکو باندھے وہ قبلہ کعبہ نہیں آ خالد بیت اللہ نہیں آتا حالانکہ بھائی جہاں سے ذکر ہو ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدى لیکن اس اللہ نے اسا بیت بھی نہیں آتا قبلہ تن تردا جڑا فاکو باندھے تو کو قبلہ بنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قبلہ کعبہ شریف یہ 16 مہینے مسلمان ان سے مدینہ پہنچے تو پہلے ان سے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور والی ان سے منہ تو یہ مسجد نبوی دے وچ کچھ نال ہی دے ہر پیریفریز دے نال لگدے لگدے مسلماناں دے گھر ہیں اور ڈائریکٹ مسلمان پہلا پیر مسجد وچ رکھ دیا جن دے گھر نیڑے ہیں نال لگدے مسجد نبوی دے او پہلا قدم ہی مسجد ہی تو ایک موقع آیا جی رسول نے فرمایا کہ وہ گھر جن ڈائریکٹ دروازہ مسجد ہی وہ اپنے دروازے انہوں بند کر چھوڑے نو بے پاسوں پھر کے آئے کرے ڈائریکٹ مسجد ہی جنام کیونکہ بندہ کہیں رہے کس سال ہی چاہتا ہے کہیں رہے کس سال ہی چاہتا ہے وہ جو جی میں نکلے گھروں سے ابو مسجد کی پیر آوے تو لہٰذا انہیں تقدس جرا مسجد ہے ان کو بحال رکھنے واسطے تو فرمایا اللہ بابا علی یا خوخت علی و الا خوخت ابی بکر یہ دو حدیثاں مختلف حضور نے فرمایا دو دروازوں دی جائے حضرت علی دا دروازہ ہی مسجد ہی چوے حضرت ابو بکر دا دروازہ ہی مسجد یہ دو دروازے مسجد ہی رہ گئے انہیں باب صدیق باب سلام دینا باب صدیق خوخت ابو بکر لکھا کھڑے ان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر ہی پاس سلام باب سلام دینا یہ دو دروازے حضرت علی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ جس حال کی ہومن اور حضرت ابو بکر جس حال کی ہومن سونا فرمائندے پہنینا کو ہر حال کی مسجد جاون دی اجازت ہے اور گزرن دی اجازت یہ براہ راست رہ گیا سارے دروازے بند ہو گئے لیکن وہ دروازے سونے دا دروازے کھلا رہی ہے انہاں تو علماء دا دروازے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ کو اور کافران کی امانتاں بھی سونے دے گھر موجود ہیں تو آپ انہوں کو بے آسرا چھوڑ نہیں آیا مانتا ہوں بلکہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ڈیوٹی رہی کہ تسا میرے گھر اتنا آرام کرے سو اور کل صبح یہ جڑے ساکو قتل کرنا چاہتے ہیں انہوں دی امانت انہوں نے گھر پہنچا کے انہیں بعد تسا مدینہ تشریف کے نام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت واسطے جو کچھ چنا ہے وہ امین حضرت علی اپنی امانت سارا دین حضور دے امین دی صفت دے اوپر کھڑا ہے صادق اور امین دی صفت دے سارا دین کھڑا ہے
کیونکہ جڑا بندہ دے معاملے دی امانت دار نہ ہوئے وہ اللہ دے معاملے کی امانت کرے. اللہ تعالیٰ کو وہی آیت لکھی ہوئے تو حضور نے کوئی وہی پوچھائی ہوئے, اللہ تعالیٰ نے کوئی وہی حکم دیتا ہوئے تو سونا کو وہی پوچھاویں. اگر سونے نعوذ باللہ کہیں بندے دے نال ہی امانت دے معاملے دی چھوڑی جائیں کوئی ایسا لفظی استعمال نہیں کریں گے, کوئی تسامح ہو بھی کیا ہو گیا تو پورا دین مشکوک ہو گیا. بے جڑا بندوں کو بندہ دے نال دو نمبری کر سکتے وہ واحد دے نال ہی تو کر سکتے, بے معاملات ہی کر سکتے. جڑا بندہ نال جھوٹ بول سکتے وہ دوسرے معاملات ہی تو بول سکتے. لیکن وہ زبان ہے تیری زبان کو سوائے سچ دے پورے مکہ دے کہیں واسی نے نہیں سنا, اور جیری ہستی دی سوائے صفت امانت دے کہیں دے کنہ تک بھئی کوئی صفت نہیں پہنچ. یہ دوسرے اس کا سونے میں امانت والی صفت اور صداقت. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی این صفت امانت دے اگلے وارث اور امین جڑے بنائے گئے وہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ, اور حضرت علی اس بستر سے آرام فرما ہوئے اور دوسرے دن یہ کفار داخل ہوئے 14 بندے یہ ارادہ کر کے کہ نعوذ باللہ حضور کو شہید کرے تو یا جتھا بستر دیتے تو حضرت علی اور مرتضیٰ اٹھے بیٹھے, حضرت علی اور مرتضیٰ تشریف فرما. تو انہوں دا پروگرام ہے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بھی ختم ہو گیا, اور حضرت علی وہ جنہیں امانتہ موجود ہیں وہ واپس کر کے ایک ہی گھر والے کو اس کے بعد مدینہ تشریف گئے. تب مدینہ دے مکہ دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے اور حضرت علی ہیں. اور والمدینہ طیبہ دے اہم غزوہ تبوک, آخری غزوہ آخری جنگ جن میں حضور خود شریک ہوئے, 28 جنگا جو حضور خود شریک ہوئے دیکھو غزوہ اسے جنگ کو آدھے جن میں حضور خود گئے, ورنہ وہ کوئی غزوہ نہیں آدھے وہ کوئی سریہ آدھے, لوہے والا سریہ نہیں انگریزی والا سریہ. سریہ مانا وہ جنگ جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ گئے انہوں نے غلاموں کو بھیجا, یہ دی جمع سرایا, غزوہ دی جمع غزوات. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیرے غزوہ آخری خود تشریف گن گئے جیری جنگی تو غزوہ تبوک انہوں دے خلاف رومیاں دے خلاف رومی سلطنت. انہوں نے ارادہ کیا, پتہ لگا کہ شاید وہ مدینہ طیبہ تے حملہ کرنا چاہتے ہیں. سونے فرمایا وہ تو پے آتے ہیں اساں پہلے ویسے تو سونا 30,000 غلاماں دے نال پہلے تشریف. تو اس موقع تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ دے کو اپنا نائب بنایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. لہذا حضرت علی کو یہ سعادت ہے. بہت سارے صحابہ کو حضور نے نائب بنایا, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے دیگر صحابہ کو, لیکن حضرت علی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ مکہ کی نائب بنے تو مدینہ کی نائب بنے. وہاں شہر ہر کوئی نائب نہیں بنا. لہذا آپ یہ بھی ایک انفرادیت ہے اور سعادت ہے, ڈسٹنکشن ہے کہ آپ مکہ دے وچ 13 سالہ گویا 13 سالہ مکی دور جسا ختم ہونے حضرت علی دی نیابت سے ختم ہو تو حضور انہوں کو اپنی امانت دے دیا. اور مدینہ طیبہ دا بھی آخری غزوہ 9 ہجری آخری غزوہ, اگلے سال حضور دا وصال ہے بلکہ چند مہینے بعد حضور دا وصال ہو گیا. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا مدینہ شہر کی جی نیابت ہے وہ عطا فرمائی. اور حضرت علی چونکہ ہر غزوے شریک ہویا, اس کو پہلے 27 غزوات اور کئی سرائے, کوئی ایسی جنگ نہیں جن حضرت علی حضور دی مصاحبت اور سنگت نہ کی ہوئے. لہذا یہ سونے فرمایا نا کہ تسا مدینہ چلا سو تو حضرت علی پریشان ہو گئے کہ سونا میں تھا میدان دا شاہ سوار ہاں, خیبر فتح کرن والا, اور غزوہ بدر دی تریح دے قریب کفار کو تہ دیغ کرن والا کیمیاب سی کہ ہن جنگ سی دی پئی ہوئے جیسا ستے پہ ہوں. تو حضرت علی نے عرض کی سونا جتھا جنگ دا موقع اور اسلام دے واسطے اپنی جوانی کو پیش کرن اور اپنی خدمت اور طاقت پیش کرن دا موقع ہے, اتھا تساں میں کو ظالم دے بالوں کو چھوڑ کے وندے پے, کیونکہ مدینہ دے وچ سوائے عورتاں دے کوئی نہیں بچا, یا کمزور ہیں یا بڑھڑے ہیں جڑے ٹر نہیں سکتے. بیعت بڑھڑے ہی سونے دے نال بیعت بڑھڑے ہی نال ہی ٹرن جو گئے وہی نال مہینے دے سفر سے پیدل گیا. لیکن حضرت علی نے کی سونا یہ تساں جنگ تے وندے پے سارے میدان جنگ دے وچ ہو سن جوان, اور میں اتنا ظالم والا نہیں رکھیاں کرے سا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع دے گدی تے پاک بیان یہ ایک بیا اعزاز ہے حضرت علی دے واسطے. تو نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسی, کہ اے علی تے کو پسند نہیں کہ پہلے تے میرا تعلق میں ہوئے جی میں موسیٰ تے ہارون دا تعلق. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تشریف گن گئے نا کوہ طور تے, رب سونے صدا وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ 3 راتی واسطے, وقت اللہ تعالیٰ نے اتممناہا بعشر ودا چھوڑیا تو 40 تھی گئی. 40 راتی واسطے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو طور سے تشریف گن گئے تو پچھو امت کو کہنے حوالے کر گئے حضرت ہارون علیہ السلام ہوں سونا ٹردے پر مدینہ کول تو فرمایا اوے بھی ہے جی میں موسیٰ نے حضرت ہارون دے حوالے کی گئی اپنی جی امانت ہے اپنی امت ہے میں اس رنگ نال سکوں وہ ذمہ داری سونپ کے ویندا کیا اپنے مسکن دی جی میں حضرت موسیٰ نے سونپ لہذا یہ شرف ہے تھوڑے واسطے تو پسند نہیں کہ وہ شرف ملے لیکن فرق یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی فرمایا حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون بھی نبی ہیں دو نبی ہیں لیکن میرے پاس کوئی نبی نہیں تو صفت نبوت ہی شریک نہیں ہوئے لیکن بے سارے اعزازات ہی شریک بھی جو اعزازات ہو سکتے بھی جو رفتاں ہو سکتی ہیں یہ نسبت دیاں انہیں ساری نسبتاں فیصلہ کو حاصل ہے سوائے ہی کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی حاصل ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری غزوہ دا موقع دے مدینہ دے وچ آپ کو نائب بنایا اور مکہ کو ٹردے ہوئے مکہ دی آپ کو نائب بنایا یہ دوہری آپ کو نسبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دوسری آپ کو نسبت حاصل خاتم الخلفاء حضور دے خلیفوں کو ختم کرنا حضور خاتم الانبیاء حضرت علی خاتم الخلفاء چار خلیفہ جو چوتھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلافت کا سلسلہ آپ سے مکمل تکمیل کو پہنچ گیا 3 سال حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جڑے 6 مہینے وہ بھی شامل کر دیتے ہوئے تو 3 سال پورے کیے لیکن جائیں مکمل اور زیادہ عرصہ جنہیں دور رہی ہے انہوں نے 4 خلفاء عموماً ذکر کیے ہوئے لیکن اثر حضرت امام حسن کا دور بھی انہیں حصہ ہے 5 خلفاء ہو تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خاتم الخلفاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جی میں سونے دا میں عرض کیتے کہ مدینۃ العلم دے دروازے یا مدینۃ الحکمہ یا دار الحکمہ دے دروازے تو انہوں دی شان اور انہوں دی جی صفت علم ہے وہ اظہار صحیح سے کو ہو گئے دوسری چیز کہ علم دے نال اللہ نے عمل دی دولت دے عطا فرمائی میں قرآن کریم میں 2 آیتاں بلکہ 1.5 آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ اللہ دے نام سے لوگوں کو روٹی کھوائیں مسکین کو یتیم کو قیدی کو اللہ دے انما نطعمکم لوجہ اللہ اور آدھن کی اثرہ کوئی دنیاوی مطلب یا لالچ واسطے یہ نہیں کھوائی بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ دی رضا دے اصول دے واسطے کم کی اور رب کائنات گواہی دیا دے قرآن جو میری رضا دے واسطے ہوئے کم کرے دے کی اللہ دی رضا دے پیسہ خرچ کرنا دوجہ صوام اور قوام یہ 2 صفتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کی تھی حضرت علی دے واسطے صوام اور قوام یہ جڑے مہینہ ہے نا میں پہلے عرض کی تھے صوم دا مہینہ تے قیام دا روزہ دا لیکن ناز قیام دا مہینہ یہ 2 چیزیں ہیں قیام اور قیام یہ 2 اکٹھے من صام رمضان ایمانا و احتسابا اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا 2 چیزیں حضور نے بیان کی قیام کیا ہے راتی کھڑے ہو کے عبادت کر اور قیام کیا ہے دین کو روزہ رکھنا تو یہ صوم دا مہینہ بھی ہے اور قیام دا مہینہ اللہ توفیق عطا فرمائے اس مہینے نال قیام میں جڑا ہوئے جو ہے بے نمازی نہیں نمازی پڑھنا ہے یہ روزہ رکھتے ہیں نا وہ با جماعت نماز ہی ضرور پڑھیں اسیں گناہگار ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے با جماعت نماز یہ اہتمام کو نہیں کریں 2 بندے ودے ہوندے ہیں اپنی نماز پڑھیں دے لیکن نماز ہی رمضان ہی 2 بندہ والی نماز مزہ نہیں لینی بھئی وہ جماعت نال مزہ اج الحمدللہ اساں تا مرکز ہی جا کے نماز پڑھی رحم کو ٹائم دا جتنے سے 2 منٹ راندیاں بیٹھا تے نہیں پہنچ سکتے چلو با جماعت حالانکہ 2 بندے بھی سفر جڑے ہوندے وہ 2 بندہ دی جماعت ہی جماعت ہوندی وہ ثواب اللہ عطا فرمائے شرعی طور پہ فقہی طور پہ لیکن جی محلے کی مسجد یا روٹین والی مسجد کی جی جماعت ہوتی ہے اسی جو سکون ملتا ہے جو مزہ ملتا ہے وہ کیفیت پہ ہوتی ہے تو بہت سارے بندے با جماعت نماز پڑھنے لگ پہ اس مہینے وہ رمضان شریف پچھلا گزرا نا تو کہیں میں تو ایک کو میسج کیا وہ جی میں ہوتا ہے گپ شپ بھائی حضرات ایک ضروری اعلان سنو اب بھی جماعتیں ہوتی ہیں مسجد میں یعنی ہر کوئی ٹوڑ ویندے نا جی میں بے روزے مک گئے تو نماز ہی مک گئی ہیں بھائی حضرات ایک روئی جان چھوڑو ہونی نماز تھی بھائی مزید تو نماز اس مہینے واسطے نہیں ہو تو ساری زندگی کی گنڈ میرا المہد اللہ سے میں عرض کی تھے کہ اسلام دے نال ہی نماز ہی ہے اسلام دے نال ہی ہے یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 2 نمازاں وذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا جی آندری صبح شام اس کے بعد 5 تھیں معراج دی
10ویں سال یا 11واں یا 12واں سال جی میں معراج کی مختلف روایتیں تو 10 سال دور نمازاں رہی، اس کے بعد بس 5 ہو گئی، تو 5 نمازوں تک دور رہی ہیں، لیکن یہ میں نہیں رہا جو نماز نہ رہی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں قرآن کریم کہ ہر نبی دے تے صلاح نماز ہے، ہر نبی نماز کا ذکر اور زکوٰۃ کا ذکر ہر نبی دے نال سب ملتی قرآن کریم، بلکہ صلاح تو وہ چیز ہے کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، قرآن کیا ہے ہر شے بندہ دی گال نہیں، صرف امتاں دی انساناں دی گال نہیں، کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، فرمایا دنیا دی ہر شے جیڑی دنیا وچ موجود ہے نا، بھاویں ذی روح ہے، بھاویں جمادات دے وچ ہوئے تے بھاویں نباتات دے وچ ہوئے، کل عموم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر شے دی اپنی نماز ہے تے اپنی تسبیح، ہر شے قرآن کریم جتنا بیان فرمایا ہر شے اللہ دی تسبیحاں پہ پڑھ اتنا فرمایا کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، صرف فاقو نماز نہیں سے دیتی میں تے ناراض ہے ودے ہو، فرمایا دنیا دی ہر شے نماز پڑھنی پئی ہے تے تسبیح پڑھ، ہاں انداز ادا اپنے جی رب کائنات دا حکم ہے، احکام ہر مخلوق واسطے اپنے، لیکن کل دے وچ عموم ہے، ہر شے نماز پڑھنی۔ تو نماز نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے حضرت عائشہ فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی اور مسند الحاکم کی حدیث ہے، حضرت جمیل بن عمیر تیمی فرمائیں میں اپنی پھپھی نال حضرت عائشہ کی خدمت کی جا چھوٹے انو میں میری پھپھی گئی حضرت عائشہ اماں کی خدمت ہی تو میں بھی نال گیا، میری پھپھی نے پوچھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سألت اماں میری پھپھی نے پوچھا کہ اماں یہ دسو سونے کو کون بہو باندا ہے، ایون اے ہے عورتاں والا سوال ہے، کون بہو باندا ہے عورتاں والا سوال، محبتاں پوچھنا عموماً عورتاں پوچھدے ایو الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سونے کو بہو باندا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا، ایک لمحہ تاخیر کے بعد ساری اماں نے فرمایا حضرت فاطمہ سونے کو اپنی شہزادی تو ود کے کوئی محبوب نہیں، سب تو ود کے پیاری حضرت فاطمہ، اور میں نے ول پوچھا گیا ومن الرجال مردوں نے، کیونکہ عورتوں کے مردوں کو ملا کے تو سب تو ود کے حضور کو اپنی شہزادی نال محبت اور اپنی دھیاں نال پیار کرنا، یہ حضور دی اس محبت دی سنت ہے کہ حضور کو تمام انسانیت سے سارے رشتہ داراں سے ہر تعلق سب تو ود کے اپنی بیٹی کے نال محبت، یہ محبت کی نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ کو اپنی بیٹیاں نال پیار کرنا چاہیے۔ ویسے تو انہوں نے بہت ساری حدیث ہیں کہ جن ویسے سونے بذات نال فرمائے، لیکن حضور دی صرف محبت، حضور دی محبت دے بھی تا سارے تے قرض ہے نا، ہر محبت سونے وہ سعودی عرب وچ کہیں فقیر نے حضور دی محبتاں تے پوری کتاب لکھی، سونے دی محبتاں میرے کول موجود ہے، وہ ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے اور ایک بڑا خوبصورت میدان ہے حضور دی محبتاں دا میدان، انساناں دے وچوں اور سبزیاں دے وچوں اور فروٹاں دے وچوں اور مشروبات دے وچوں ہر شے دے وچوں اعمال دے وچوں اور اخلاق دے وچوں حضور دی صفات دے وچوں محبت، جہڑیاں شیء کو حضور نے نال محبت دا لفظ فرمائے، حضور نے بولے ہر او شے انہاں حدیثاں دی صورت وچ اکٹھی کیتی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبتاں دے وچ آپ دے محبوب کماں دے وچوں محبوب انساناں دے تے حضرت جمی فرمائیں کہ میری پھپھی نے دوبارہ پوچھا ومن الرجال اما مردوں نے جو سب تو ود کے سونے کو کہنے والا محبت ہے، تو آپ نے فرمایا زوج، حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت فاطمہ دے گھر والے نال سب تو ود کے محبت، ان کان ما علمت صواما وقواما، جن واسطے میں حدیث پاک پڑھی ہے نا آخری رولا آپ فرمائیں حضرت علی کو جتنا میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھن والے اور بہت زیادہ قیام فرماون والے، یعنی نوافل سب تو ود کی ادا کرنے والے، صوام اور قوام، قائم اور قائم نہیں، قائم تو ہکڑو روزے والے قائم ہے، قائم ہکڑو وائی نفلی پڑھ چھوڑی اندر، لیکن صوام اور قوام مبالغے دے صیغے عربی دے، یعنی جن دی حد نہ راو بہت زیادہ روزے رکھن والے اور بہت زیادہ قیام فرماون والے، تو حضرت علی دی محبت دہی کی قرض بھی ہے کرے روزے بھی تے نمازاں میں آخر کے برکت واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی عمر بھی دوسرا حدیثاں جتنا وقت ہوتی انشاءاللہ وہ عرض کرے نا جتا کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو بھی عمل کا حصہ بنا چاہتا ہے۔ حضرت علی پہلے تو یہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کی نسبت نال آپ دی حدیث پاک فرمانے کے سونے فرمایا یا علی جو تعلم القرآن وعلم الناس، اے علی قرآن پڑھدا رہنا تے قرآن پڑھنے دا، اذا مت شہیدا،
اگر قرآن پڑھتے پڑھنے تیرے سے موت آ گئی تو عام موت نہ ہوتی، وہ شہادت کی موت، وہاں میں بستر سے فوت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میدان جہاد والا شہادت والا ثواب بتاؤ۔ دوبارہ فرمایا یا علی تعلم القرآن معلم الناس، اے علی قرآن پڑھتا رہا میں تے قرآن پڑھتا رہا۔ اور اتنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والجزاء تبدیل فرمائی اذا مت حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العلی۔ یہ کنز العمال دی حدیث کے بعد دیگر کتب حدیثی کی موجود ہے۔ کنز العمال ساریاں حدیثاں دا جڑا امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 49,000 حدیثیں اکٹھیاں، ساریاں حدیثیں جتنی ملیاں نے نا سند ہٹا کے حدیث کو مختصر کر کے تاکہ زیادہ گنجائش بن سکے، اون کتاب دے وچ موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوبارہ سونے فرمایا علی قرآن پڑھدا رہے تے قرآن پڑھندا رہے اذا مت اگر تو فوت تھی ویسے تو حجت الملائکۃ الی قبر، فرمایا اللہ دے فرشتے تیری قبر دا طواف کرندے رہے کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق، جویں دنیا انسان جن فرمایا جویں اللہ دے گھر دا طواف کرنے لوگ ایویں اللہ دے فرشتے تیری قبر دا طواف کرنے۔ قرآن پڑھتے پڑھنے جن کو موت آوے یہ حدیث پاک دے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد۔ اور بھئی حدیث پاک مشکات شریف دی حضرت علی فرماتے سونے فرمایا اے علی ترے شین دے وچ ڈھیل نہ کرے، ثلاثن لا تؤخر، ترے شین سستی نہ کریں اور تاخیر نہ کریں، انہاں کو پہلی ترجیح فرسٹ پریفرنس پہلی ترجیح دے رکھیں، پہلی چیز فرمایا صلاۃ الندا، یہ نماز دا وقت ہو بنے سوال بے کم نہیں، پہلی ترجیح نماز پڑھنا ہے۔ الصلاۃ اذا اتت، یہ نماز دا وقت، والجنازۃ اذا حضر، یہ لے جنازہ پہنچ ونے نماز جنازہ پڑھی جان واسطے جنازہ رکھ دیتا ونجے، فرمایا ان دے بعد کہندا انتظار کو نہیں کہ سائیکل کھڑے نے وجن دے گڈیاں کھڑے نے وجن، فرمایا کھڑا میں نہ دے، یہ تو فرض کفایہ ہے، ہر کہیں واسطے تو فرض نہیں، فرض عین تو نہیں، جڑے آ گئے ٹھیک ہے، جڑے نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ ثواب تو اوپر جیسی جے چھڑا ارادہ کیتا ہے، یہ تو وقت بھی سائیکل کھڑاون لگتا ہے وجن چھڑے ارادے والے کو نیکی تے ثواب مل ویندے، یہ تو سائیکلاں کو چاہ کے یہ تک تو پہنچے وجن واسطے ثواب مل ویسی این جنے دی عزت ہے کہ کوئی انتظار نہ کرایا ونجے، یہ انتظار کیتا ونجے لیکن مرن والے کو کہنا انتظار نہ کرایا، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ جنازے کو ٹائم تے نہیں ہونا چاہیے، اگر پہنچ گئی ہے جنازہ اگر ٹائم ہے تو صورت کی اجازت تھی انتظار دے فقہی طور پہ کوئی منع نہیں، مثلا حالے 10 بجے کا ٹائم ہے تو 10 نہیں بجے تو انتظار کرنا چاہیے کیونکہ ٹائم ہے تو، لیکن یہ 10 بج وجن ان کے بعد بس انتظار کی کوئی وجہ نہیں۔ اور ویسے اتنا پہلے نیونا ہی نہیں چاہیے، منٹ دو لیٹ نیونا چاہیے، پہلے جنازے کو نہیں نیونا، اگر پہنچ وجے ان واسطے جب اس ذکر ہو گئی تھوڑا تو وہ کوئی منع کم نہیں، لیکن میں واسطے پیاد ہوں کیونکہ یہ حدیث پاک کی تاخیر کی گال ہے نا تو انہاں بھی انسان اس کو ہی بچ وجے تاخیر اس کو تاخیر نہ کرنا۔ تیسری ہے ولیم اذا وجدت لها کفوا، یہ لے تیرے بچی یا بچہ بال او شادی دی عمر کو پہنچ بلوغت نہیں فرمایا، ایم دا لفظ بولا ہے، اور ایم دے وچ صرف بالغ ہونا نہیں ہوندا، ذہنی طور تے اور جسمانی طور تے انسان دا انہاں ذمہ داریاں کو چاون دے قابل ہونا جڑیاں بطور خاوند دے یا بطور بیوی دے کو نبھاونیاں پڑ اسی لفظ ایم کیونکہ قرآن نے بھی ایاما پہ انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، تو اتنا بھی لفظ ایم آپ نے بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر شادی دی عمر کو بال پہنچ تو واسطے شادی دی بھی ایڈی ابال دی لوڑ ہی نہیں ہوندی جتنی بعض اوقات اساں کرے ہیں اتنی، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شہزادی حضرت فاطمہ دی شادی فرمائی ہے تو انہوں نے عمر 20 سال دے قریب ہے، حضرت فاطمہ الزہرا دی عمر مبارک 20 سال دے قریب، حضرت علی یعنی شادی ہونی پئی ہے انہوں دی عمر 22 سال دے قریب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی شادی مبارک پہلی 25 سال ہی ہوئی ہے، لہذا ایڈی ابال والی گال کو نہیں جڑا اساں وت والے کیونکہ یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اسلام دے وچ شادی گھر یہ نکاح یہ ایک ادارہ قائم ہوندا پیا ہوندا، یہ میں کوئی کم نہیں دنیا داری دا، یہ ایک دین تو اساں کہیں ادارے دی بنیاداں کھڑیاں کرے دے پے، تو خاوند اگر اس قابل نہیں ہویا تو ذمہ داریاں اٹھا سکے، اور بیوی ہی گھر کو چلاون یا انہیں بال بچے ہوتے ہیں انہاں دی تربیت پڑھے دے بعد وچ اگر ارے بال ودے وہ خود تا انہاں کی ذمہ داریاں سنبھالیں، لہذا ان واسطے شریعت مطہرہ نے جو سب اصول ضابطے عطا فرمائے ان کے مطابق اور انہوں نے زیادہ کو زیادہ حدیثاں سے کہیں ایک حدیث کو نہیں نپنا چاہیے تھا ایک آیت کو بھی
بلکہ تفقہ فی دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارا کو ملا مثلا اتنا تاخیر دا حکم ہے تو یہ مطلب نہیں بس بہو بال جو کہ ڈال گئی حدیث میں بے حکام ہے اور لفظ ایب خود پیغام دیا رہتے سوائے ایک بھائی حدیث ہے ذرا لمبی ہے پتہ نہیں تساں ساتھ لیندے ہو کہ نہیں روزہ تو ساتھ رہے یہ حدیث بہت سونی ہے ساری حدیثیں سونی ہوندی خیر الکلام ہے کلام خیر الحدیث کلام اللہ حضور دی حدیث پاک ہے کہ سب تو سونی گال رب دی گال ہے وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے سونی گالی تو رب دی گال سونی اون دے محبوب دی سنت سونی دا طریقہ یہ اج چونکہ سجن سارے رل کے افطاری دا انتظامی کی کھانا کھواون بہت بڑا ثواب دا کام ہے وہ شروع کی میں عرض کی تھی آیت پڑھی ہوا ہے بھائی یطعمون الطعام حضرت علی کی صفت جی قرآن کو بہو بانی ہے نا رب کو وہ ہے کہ اللہ کے بندہ کو کھانے کھوے تو سونے کو ایک بندے نے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے بخاری کتاب الایمان دی حدیث ہے حضور میں تطعم الطعام بھائی سجو نا لوگوں کو کھانے کھوائے کر اس کو بڑا کوئی کم کوئی جو کچھ ہو سکے اور یہ افطاری کے واسطے کا خصوصاً وہ جرا خطبہ سونے کا آخری دن شعبان میں خطبے دی کلمات اور یہ حضرت سلمان نے عرض کی تھی فارسی رضی اللہ عنہ نے سونا اثر ہی تو ہر کوئی تو یہ قابل نہیں ہو کہ افطاری کرا سکے تو حضور نے فرمایا باہیں کھیر دا گھوٹ بھراؤ چکر کو باہیں پانی دا گلاس لے چکر باہیں کھجور دا دانا کوئی حدیث ہے نا سونے فرمایا جہنم کو بچو ولو بشق تمرۃ باہیں کھجور پوری نہیں ہوں دا ٹکڑا دے کے بھی جہنم کو بچ سکتے ہو کوئی کوشش تو کرو جہنم کو بچا دیکھو یہ سارے ہیلے سب کے ٹائم اندر پہ یہ تو ہونے جہنم کو بچانے کا اشرا بھی شروع ہو چکا ہے پہلا دن ہے رات تو گزر گئی پہلا دن اللہ تعالیٰ دوزخ کی بھاؤ پر بچا ان عذاب ربہ غیر مغفور قرآن فرماتے کوئی دنیا کا شخص اللہ کے عذاب کو بے خوف نہیں ہو بے خوف کوئی نہیں ہو سکتا وہ کرم سے فضل ہوئے بچا چھوڑے اللہ انشاءاللہ انہیں سونی راتی سونے دیا تو صدقہ کا حال سے رام سے کرم فرمائے اللہ محفوظ رکھے اپنے غضب کو ناراضگی کو گناہوں دے وبال کو شیطان دے شر کو نفس دے شر کو ہر برائی کو اللہ تعالیٰ نیکیاں دی محبتاں دے جذبے نصیب فرما اور نیکیاں دے مواقع عطا فرما نیکی بندہ تاں کریں دے جو مجبور تھی ویندے تھا اللہ تعالیٰ سب کو انہاں راہاں تے ٹورے جنہاں راہاں تے دیا کوئی پاسا بچے نہیں کرے گا کیونکہ یہ موقع موجود ہوئے بس بچنا بہو اوکھا کام تام اتام الطعام کئی حدیث ہے کھانا کھواون دی تو یہ حدیث پاک ساری دی ساری کھانے کھواون سے اور یہ حدیث مسلسل حدیث مسلسل اس کو آدھیں یہ حدیث عمل کے بغیر نہیں پہنچی اساں تک قول بھی سونے دا نال ہے تے عمل ہی نال اور ویسے یہ حدیث مسلسل بالاسودین بالضیافت بالاسودین یعنی یہ مہمان نوازی علی حدیث اور سنت طریقہ یہ کہ جہاں سنائندہ پیا ہوتا ہے نا وہ مہمان نوازی کریں گے اصل حدیث دی روح ہے لیکن ہوں مسئلہ یہ ہے جو میں تو نہ کریں پیا لیکن اجازت ہے اصل وہ اجازت پہ عمل پہ کریں حدیث دی روح ہے کہ 14 صدیاں مہمان نوازی کیتے بغیر حدیث کا نہیں اور ویسے ایسا ہی شامل تھی بہنے اس رنگ نال کہ اج جی افطاری دے میں اپنا حصہ شامل کر چھوڑا ٹھیک ہے تاکہ اساں سعادت کو محروم نہ ہو یہ اصل سعادت اور اسی میرا حصہ شامل کھجور ہی چونکہ بالاسودین پینڈ سے پانی والی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی فرمائی پینڈ سے پانی نہ اس حدیث راوی حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ عنہ حضرت علی فرمانے کہ سونے میں کو صدا پہلے پینڈ کھوئی بعد پانی پلایا تمرے والماء میری ضیافت کی تھی مہمان نوازی فرمائی کھجور اور پانی یہ میں کھا گیا او دے بعد سونے نے میں کو حدیث پڑھائی فضیلت بیان فرمائی جو کہ کو کھانا کھواون دی کیا فضیلت حضرت علی نے یہ حدیث سنائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ لیکن فرمایا پتر پہلے پینڈ تے پانی کو لینے اون دے بعد نانے دی حدیث سنایا پہلے پینڈ تے پانی دا انتظام حضرت علی نے فرمایا ود حدیث پڑھائی حضرت امام حسین نے حدیث پڑھی حضرت امام زین العابدین پہلے پینڈ سے پانی اس کے بعد امام زین العابدین نے حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ پہلے پینڈ سے پانی ود حدیث انہوں نے امام جعفر صادق پہلے پینڈ سے پانی دے ود حدیث انہوں نے امام مالک کو دیگر کئی اپنے شاگردوں یہ سلسلہ 14 صدیاں گزر گئی حدیث نالوں پینڈ سے پانی وکھرا نہیں آج بھی جڑ گئی ہے نال
آج تو وہی جوڑنا ہے کیونکہ پیڑ بغیر سے افطاری ہونی نہیں. پیڑ ہے نا وہ سی کونی تو کہ ابالے سبالے گھندا تاکہ افطاری دی شامل تھی وجہ جی ہاں وہ روزے نال ہی نہیں گزرے. اچھا جی ہوں حدیث پاک شروع ہوئی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وسلم. فرمانے اضافنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسودین التمر والماء. انہوں نے میری مہمان نوازی فرمائی. اس کے بعد آپ نے حدیث بیان وقال من اضاف مؤمنا حضور نے فرمایا جائے ایک مومن دی مہمان نوازی کی فکانما اضاف آدم علیہ. فرمایا جائے ایک مومن دی مہمان نوازی کی تھی انہیں گویا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو گھر سجایا. اتنا بڑا ثواب کہ بندہ دا بابا ان کے گھر آیا ہے. بابا آدم بنی آدم دا بابا سب تو پہلا انسان اللہ دا نبی حضرت آدم علیہ السلام گویا ان کے گھر اتنی بڑی کہیں گلی تو ٹپن والے کہیں فقیر کو نب کے گھر سے بلاؤ اتنی بڑی سعادت ہے جی حضرت آدم سارے گھر قدم رہ جاتا. فرمایا ومن اضاف مؤمنین یا دو مومنان دی مہمان نوازی کی فکانما اضاف آدم و حوا علیہم السلام. گویا اما بابے دو ہیں گھر آؤ ایک حضرت آدم نہیں ہے حضرت حوا علیہ السلام نال یا دو مومنان کا کھانا پڑا. ومن اضاف ثلاثتا یا دریم مومنان دی مہمان نوازی کی فکانما اضاف جبریل و میکائیل و اسرافیل علیہم السلام. فرمایا اس نے گویا حضرت جبریل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل علیہ السلام دی روگی پکائی. اس کے بعد فرمایا ومن اضاف اربع یعنی چار مومنان دی مہمان نوازی کی تھی فکانما قرأ التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان. فرمایا اتنا بڑا ثواب ہے گویا انہیں چار کتاباں جو مشہور ان آسمان کو اتری ہوں انہیں تمام کتابوں کی تلاوت اور اس کا ثواب حاصل کر یہ چار مہمانوں کو کھانا کھوایا. ومن اضاف خمسۃ یہ پانچ مہمانوں کی مہمان نوازی کی فکانما صلی الصلوات الخمس فی جماعت من اول یوم خلق اللہ الخلق الى یوم القیامہ. اللہ یہ نمازیں ڈھیلے ہیں نا یہ سو بکر. فرمایا کہ پانچ مہمانوں کی مہمان نوازی کی تھی یہ ایک ہوا جداں دی دنیا بنی ہے اون ویلے کو گھن کے جداں مکنی ہے اون ویلے تک روزانہ پانچ نمازاں با جماعت پڑھن دا ثواب اللہ تعالی. روزانہ پانچ نمازاں با جماعت پڑھن دا ثواب رب کائنات عطا. ومن اضاف ستۃ اور جن چھ مہمانوں کی مہمان نوازی کی فکانما اعتق 60 رقبۃ من ولد اسماعیل علیہ السلام. یہ چھ مہمانوں کی مہمان نوازی نصیحت فرماؤ اور مختصر اور جامع نصیحت ہوگی ایجاز ہوا ان ایسی نصیحت ہوگی جی کو لمبی نہ ہوئے تاکہ میں کو یاد ارادے سے کران دے تاکہ عمل دے کی سوچی. حضرت ابو ہریرہ حضور نے فرمایا لا تغضب. حضور نے فرمایا غصہ نہ کرنا لا تغضب غصہ نہ کرنا. انہیں مختصر ددا کھائی لیکن اتنا مختصر ہی نہ تھا کہ ہی کو لمبی ہوئے لا تغضب. حضور نے فرمایا کعبے لگی ہے وہ سونا کوئی وہی بھی فرما چھوڑ گئی تو وہ مختصر ہے یہ تو یاد رکھتا کوئی وہی بھی نہ ملے. حضور نے فرمایا وہی بھی ہے لا تغضب غصہ وہ بس اگر کوئی وہی سونا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرض دادا میرا کئی دفعہ اپنا سوال تو ہے لیا حضور کوئی وہی بھی حضور ہر دفعہ فرماتے ہیں لا تغضب لا تغضب لا تغضب. سجن اگر کاوڑ کے قابو پاؤں کی خدا آ گئی تو سارے خیر لب ہو جائیں. اگر غصے سے قابو پاؤں کی توفیق نہیں ہوئی بس سارے خیر کی شے تیرے بس سے دروازے اوپر بند ہو. یہ مزاج کا حسن ہے جہاں انسان کو اللہ کے ہر خیر اور نعمت کا دروازہ کھول کے نہیں چھوڑے. لا تغضب انسان اپنی زندگی چھوڑ شوق ہے لیکن اپنے مزاج سے خود قابو پائے اور سفر بھی تیار سیکھیں گے ولبل پر مزاج کے شراب بار بھی قابل. لیکن قابل مسلمان نے زبان ہی نہیں چلاؤنی ہاتھ ہی نہیں چلاؤنا. اصل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مومن کی تعریف ہے کہ نہ ان کی زبان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے نہ ان کے ہاتھ کو کوئی تکلیف پہنچی. ایک تکلیف پہنچاؤں دی روح شہی ہندو ہتھیار ہے یہ زبان کے رہی تھی ہاتھ کے رہے مومن وہاں نہیں نہ تکلیف نہیں لینا کہوں یہ دو ہیں مومن کے لوگوں نے سکھ دے لا جدال فی الحج. سفر دے جھگڑے کو بچن کی بنیادی شے ہے اپنی کاوڑ سے انسان خود شعوری کوشش نال قابو پاوے زور لاوے اپنا
یہ تو حضور نے فرمایا پہلوان ہو رہی ہے بے اٹھا کے قابل میں پہلوان ہو رہی ہے آپ اٹھا سکتا ہو سبحان اللہ دوجے اٹھاوا تو سو کا کم ہے دوجے کو بھئی دان اس کو مار کے بھئی بندہ بھی دان جتنا ہوئے اور دن مرے سیدھا سے میرے تو فرق کیا ہے بندے تے جانور سے یا بندے اور کہے اس قسم کے غیر ذلیل عقول یہ مویشی جاتی کے پیٹ پھرتے پر سنگھ دے جواب کی سنگھ مارنا تھا ڈانگا نہ کام ہے انسانیت کا فرق نہیں کہ کسی نظر آگے کہ یہ بندے تو مومن ہو گئے اون